آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس میں لکھا ہے، علامہ قاضی ایاز مالکی نے کہا جہاں پہ حضور تشریف فرما ہے نا وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ بیت اللہ کیا؟ جہاں پہ کملی والا موجود ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ دیکھو کہتے ہیں ان ابی عقیل ابن الحنبلی، عقیل بن حنبلی کی کہتے ہیں، کہتے ہیں افضل من العرش، افضل من العرش، عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ میں کہ وہ جو جگہ ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ ہے؟ نہیں۔ وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ نہیں۔ تو میں کہ جہاں پہ کملی والا موجود ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو جس فاطمہ کے بارے میں کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ جس علی کے بارے میں کہا علی منی وانا منہ، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ جس حسن کے بارے میں کہا میرا پتر ہے، میرا پھول ہے، پھر اس حسن کا مقام کیا ہوگا؟ اور دوستو جب لگنے والی مٹی اتنی اعلیٰ ہے تو جس حسین کو کندھوں پہ بٹھایا ہے، جس حسین کے لیے سجدہ لمبا فرمایا ہے، جس حسین نے کربل کی زمین پہ نانے سے کیا وعدہ وفا فرمایا ہے، ہم تو کہتے ہیں حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق یا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ بعضوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ شریعت کے یوں ڈنک کے بجتے اگر حسین پاسبان نہ ہوتا۔ ارے جب لگنے والی مٹی عرش سے بھی افضل ہے تو جس حسین کے بارے میں کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، جب مٹی عرش سے افضل ہے تو پھر حسین کا مقام کیا ہوگا؟ دب گستاخ فرقے کو بتا، میں تو کہانیاں نہیں سنا رہا ہے، جھوٹا ڈرامے بازیاں ہے نا۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان۔ وقت نہیں تھا، نہیں تو ایک اور آیت پڑھدا تے اودی جو تفسیر کردا تے پھر کیا ہی ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں۔ پھر ایک حدیث پاک بھی آپ نے سنانا چاہتا ہوں دوستو، یہ دیکھو یہ کیسے مقام و مرتبے والے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، عمر چھوٹی تھی، اور کہتے ہیں جب آئے نا اس دن تو دونوں نے جوڑا جڑا نا لال رنگ کا پایا تھا سی، ہائے ہائے ہائے، علی کے لالوں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کبھی حسن گر رہے ہیں کبھی حسین گر رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ سے دیکھا نہیں گیا، ممبر کو حضور چھوڑتے ہیں، خطبے کو حضور چھوڑتے ہیں، حضور نیچے تشریف لاتے ہیں، دونوں کو اٹھاتے ہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کبھی حسن گر رہا تھا کبھی حسین گر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، فلم اصبر، میرے سے صبر نہیں ہوا گیا، حتی قضات حدیثی ورفعتہما، یہاں تک کہ میں نے دونوں کو اٹھا لیا ہے۔ اور میں کہ جن کا معمولی سا گرنا رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گوارا نہیں ہوا، جب کربل کی تپتی زمین پر ان خبیثوں نے، یہ یزیدیوں نے آل رسول کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دڑائے ہوں گے، اس وقت کیفیت رسول اللہ کی کیا ہوگی، اس وقت رسول اللہ کی حالت کیا ہوگی۔ اور مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے آج بھی ان لوگوں پہ جو آج بھی مصطفیٰ کا دل دکھاتے ہیں، جو آج بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کے یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، میرے پاس گھر میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، کچھ مجبوریاں ہیں نہیں لائی جاتی، رشید ابن رشید، آپ پڑھو تو صحیح، اس کے اندر جناب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت امام علی مقام تو تخت کے لیے جا رہے تھے، اور میں کہا ڈوب کے مر جاؤ، اتنا پیار ہے یزید سے تو دعا کرو تمہارا ہی صاحب یزید کے ساتھ ہو، ہم حسینی ہیں، جب تک سانس موجود ہے یہی کہیں گے یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ میرے استاد صاحب ایک ترانہ پڑھ دے سن ہے، میں تو یار تھوڑا ذوق بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلے ہفتے تک بھی تھوڑا ذوق سلامت رہے۔ حال کا ذکر ہو رہا ہے نا،
آل کا ذکر ہو رہا. میرے استاد محترم ترانہ پڑھ دے سن حسین زندہ باد. جدی زبان خاموش نہیں رہا تو میں اشارہ کر کے آخنا ہے حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد. یزید اپنی موت نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے تے اپنی موت آپ مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد. مل کے ذرا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. اور مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین